جتنے بھی ہمارے لواحقین دنیا سے چلے گئے یا پھر جو زندہ ہیں یا پھر جو آنے والے ہیں قیامت کے دن تک، ان مسلمانوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، یقولون وہ یہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر گئے ہیں، جو ہم سے پہلے تھے ایمان والے، ہمارے بھائی، ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما۔ اور ایک مقام پر قرآن مجید میں یہ فرمایا، اور یہ والی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ جو مسلمان ہیں نا، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو موجود ہیں یا پہلے گزر گئے ہیں، ان کے لیے وہ بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ ایمان، فکر اور عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو تلاوت کرنے لگا ہوں، اس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، ومن حولہ، جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے جو نورانی فرشتے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو امت مسلمہ ہے، ان کے لیے اللہ کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے قرآن نے تو یہ بھی کہا وہ صرف بخشش کی دعا نہیں مانگتے، آگے یہ بھی عرض کرتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور فرشتے تو یہ بھی دعا مانگتے ہیں اے ہمارے رب، ایمان والوں کی بخشش بھی فرما اور انہیں اس جنت میں بھی داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ دعا کون مانگتے ہیں، مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نورانی فرشتے۔ کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں ایمان والے خود اپنے لیے اور اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اور دوسری آیت میں جو اللہ کے نورانی فرشتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہیں جو زمین پہ رہ کے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم خاکی دعا نہیں مانگتے، بلکہ اللہ کے نوری فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں۔ صرف زمین پر رہنے والی مخلوق دعا نہیں مانگ رہی، بلکہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے اللہ کے نورانی فرشتے ہیں وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں۔
صرف انسان مسلمان ہی نہیں دعا مانگ رہے، اللہ کے نورانی فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور دعا کون سی مانگتے ہیں؟ یستغفرون للذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اے رب ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ تو دوستان محترم، قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اور پھر ہم جو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ہم نماز کی حالت میں با ادب بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگتے ہیں نا کہ ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری بخشش فرما، والی والدیہ، جو میرے والدین ہیں ان کی بھی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جو قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں ان سب کی بھی بخشش فرما دے۔ تو یہ تو ہم ہر نماز میں اپنی بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی مانگتے ہیں، اور جو قیامت تک کے لیے اہل ایمان ہیں ان سب کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ نظریہ اور فکر ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگا کرے۔ اور پھر دوستان محترم، بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مرنے والا ہے نا، مرنے والا، یہ قبر کے اندر ڈوبنے والے کی طرح ہے۔ جو مرنے والا ہے نا، جس کو ہم قبر میں رکھ کے آتے ہیں، دفن کرتے ہیں، فرمایا وہ ڈوبنے والے کی طرح ہے۔ اور ڈوبنے والے کی طرح کس طرح ہے؟ جس طرح کوئی بندہ ڈوب رہا ہو تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کوئی اس کو بچا لے، اسی طرح فرمایا جو قبر میں ہے وہ بھی ڈوبنے والے کی طرح ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کا بیٹا، اس کی ماں، اس کا باپ یا اس کے دوستوں میں سے کوئی اللہ کا بندہ اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر دے۔ جو قبر میں ہے وہ ڈوبنے والے کی طرح ہے، اور انتظار کس کا کرتا ہے کہ کوئی اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی دعا کر دے۔ فرمایا جب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا اس کو دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ عزیز اور پیاری ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مرنے والے کے لیے اگر کوئی سب سے بہترین تحفہ ہے دوستوں کی طرف سے، اس کے لواحقین کی طرف سے، اس کے رشتہ داروں کی طرف سے، مرنے والے کے لیے اگر کوئی سب سے بہترین تحفہ ہے تو وہ بخشش کی دعا ہے، کہ مرنے والے کے لیے کوئی بخشش اور مغفرت کی دعا کر دے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگ مرنے والے کو جب دفن کرتے ہیں، اگر کسی گھر سے کوئی بندہ فوت ہو جائے، جب اس کے گھر والے اس کو دفن کرتے ہیں تو اس کے گھر والے جب اس کی طرف سے کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کوئی اللہ کے راستے میں اس کی طرف سے خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا وہ جو خرچ کرتے ہیں نا، وہ جبریل امین علیہ السلام اس کو نور کے تھال میں رکھتے ہیں، اور نور کے تھال میں رکھ کر مرنے والے کی قبر کے دہانے پر کھڑے ہو کر اس قبر والے سے کہتے ہیں، اے گہری قبر میں رہنے والے، تیرے گھر والوں نے
تیرے لیے بہت خوبصورت تحفہ بھیجا ہے، اور وہ تحفہ جب اس کو ملتا ہے تو اس کی خوشی کی اور مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اور جب اس کے پڑوس والے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اہل خانہ نے اس کے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور جو پڑوسی ہیں قبر والے وہ غمناک ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کسی نے تحفہ کیوں نہیں بھیجا۔ تو دوستان محترم، جو عمل بھی ہم، جو ایصال ثواب بھی ہم کرتے ہیں، مرنے والے کی طرف سے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت قبول بھی کرتا ہے، اور جو صاحب قبر ہے اس کا اس بندے کو فائدہ اور نفع بھی پہنچتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ، آقا کریم علیہ السلام کے صحابی، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر میری ماں گفتگو کرتی تو مجھے نصیحت کرتی، مجھے حکم دیتی، مجھے وصیت کرتی کہ وہ صدقہ کرے۔ اگر میری ماں گفتگو کر سکتی تو مجھے صدقہ کرنے کا وہ حکم دیتی، تو اب اگر میں اپنی ماں کی طرف سے یا رسول اللہ کوئی صدقہ کروں تو کیا اس کا میری ماں کو فائدہ ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس وقت پانی کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، تو حضرت سعد ابن معاذ نے اپنی ماں کے لیے ایک کنواں کھدوایا، اور لوگوں کے لیے پانی پینے کے لیے اس کنویں کو وقف کر دیا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا یہ جو کنواں ہے نا، یہ سعد ابن معاذ کی والدہ کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کنویں سے جو جو پانی پیے گا اس کا ثواب حضرت سعد ابن معاذ کی والدہ کو پہنچے گا۔ اور وہ کنواں مشہور ہی اسی نام سے ہوا کہ بیر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں۔ اور پھر دوستان محترم، اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ، وہ سعد ابن معاذ تھے، اس حدیث میں حضرت سعد ابن عبادہ ہے، ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تو گھر میں موجود نہیں تھے۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں بھی جب انتقال ہو والدین میں سے کسی کا تو اکثر بیٹے گھر پہ نہیں ہوتے، وہ باہر پردیس میں ہوتے ہیں، روزی روٹی کے لیے، روزگار کے لیے نکلے ہوتے ہیں، گھر پہ نہیں ہوتے۔ پیچھے سے یہ فون کال آتی ہے کہ تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا، تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح حضرت سعد ابن عبادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا وصال ہوا ہے، میں اس وقت موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا اس صدقے کا میری ماں کو اجر ملے گا؟ جب عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور ملے گا۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، جو میرا سارا باغ ہے وہ میں اپنی ماں کی طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو دوستان محترم، جو بھی ہمارے لواحقین رشتہ داروں میں سے، مسلمان بہن بھائیوں میں سے جو بھی وصال کر جاتے ہیں، ان کی طرف سے ہم جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں،
ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہر عمل کا ثواب جو قبر والے ہیں ان تک پہنچتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو قبر والے ہیں نا، وہ دیکھیں گے کہ ان کا جو درجہ ہے وہ بلند ہو گیا ہے، ان کے درجات کو اللہ رب العزت نے بلند کر دیا ہے۔ مرنے والا جب اپنے درجے کو بلند ہوتے دیکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا میرا یہ درجہ کیسے بلند ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرے بندے، جو تیرا لڑکا تیرا بیٹا تھا، اس تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کی ہے، اور اس کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ تو دوستان محترم، حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے دعا مانگی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، تو اپنے لواحقین کے لیے، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگنا، یہ نہ صرف ان کے لیے فائدہ مند ہے جو دعا مانگ رہا ہے، اس دعا مانگنے والے کو بھی اللہ رب العزت اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی قبرستان میں جاتا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں نمازی حضرات، وہ تو ہر روز دعا مانگتے ہیں بخشش کی۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا مانگنے سے اکثر محروم رہتے ہیں، مگر جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہر روز نماز میں بیٹھ کر تقریباً 19 مرتبہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، ساری امت مسلمہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ جو اللہ کے حضور نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کی جو اعلیٰ شکل ہے، با ادب بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما۔ سب سے پہلے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی تعلیم کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ خود بخشا گیا ہو، جب وہ دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا پہلے اپنی بخشش کی دعا مانگ، پھر اپنے والدین کے لیے مانگ، اور پھر سارے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ جو قیامت تک کے لیے آنے والے ہیں۔ تو دوستان محترم، جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بخشش کی دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو جو قبرستان کے اندر جا کر، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو قبرستان میں جا کر اپنے مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے، نہ صرف مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کی اپنی ذات کو بھی بہت زیادہ فائدہ اور نفع پہنچتا ہے۔ وہ کس طرح؟ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، جب بندہ قبرستان میں جاتا ہے اور قبرستان والوں کے لیے صرف 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کل شریف پڑھ کر قبرستان والوں کے لیے دعا مانگتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دعا کا اجر جو سارے قبرستان والے ہیں ان کو بھی ملتا ہے، اور سارے قبرستان والوں کی تعداد کے برابر اس دعا مانگنے والے کو خود اجر ملتا ہے۔ جو صرف 11 مرتبہ قل شریف پڑھ کر قبرستان والوں کے لیے دعا مانگتا ہے،
فرمایا وہ سارے قبرستان والوں کو بھی فائدہ ہے اور ان قبرستان والوں کی تعداد کے برابر اس دعا مانگنے والے کی اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور پھر دوستان محترم، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لواحقین کے لیے ہم بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا کتنا پیارا عمل اور کتنی پیاری سنت ہے۔ دیکھیں نا، اکثر اوقات جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اصالِ ثواب کی، وہ کل شریف کا ختم ہو، وہ ختم 10واں ہو، 40واں ہو یا سالانہ ختم ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ صرف مرنے والے کے لیے ہم نے بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا تو تیسرے دن، وصال کے تیسرے دن، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو کی روٹی، اونٹنی کا دودھ اور خشک کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ پھر سن لیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا اپنا عمل ہے اور ساری امت مسلمہ کے لیے یہ عمل سنت ہے۔ جب دعا کی، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دعا مانگنے کے بعد حضرت ابو ذر سے فرمایا یہ جو خشک کھجوریں، اونٹنی کا دودھ اور جو کی روٹی ہے، یہ لوگوں میں تقسیم کر دو، اور یہ جو کھانا ہے، اس کھانے کا اجر اور ثواب میرے بیٹے ابراہیم کے لیے ہے۔ تو دوستان محترم، آپ کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم وہ تو معصوم تھے، انہیں تو ضرورت نہیں تھی، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ عمل امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ دوسرے دن، چوتھے دن نہیں، تیسرے دن آقا کریم علیہ السلام نے یہ عمل کیا۔ اور ہم بھی جب ہمارے لواحقین میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو امت مسلمہ کا یہ معمول ہے کہ وہ تیسرے روز ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اگرچہ اس کے معاشرتی طور پر بھی بہت سارے فائدے اور پہلو ہیں کہ وہ لوگ جو جنازے میں شرکت نہیں کر سکے، وہ تیسرے روز جب ختم کل کے موقع پر شرکت کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ ایک خود مرنے والے کے لیے دعا ہے۔ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، یہ مرنے والے کے لیے ہم بخشش کی دعا ہی تو مانگتے ہیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہمارے زندوں اور مردوں سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے، ہمارے چھوٹے اور بڑوں سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے، ہمارے مردوں اور عورتوں سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ تو ان کے لیے جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو بخشش کی دعا ہی مانگ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دعا مانگتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ ہمارے رب جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت آئے ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے۔
تو نماز جنازہ بھی کیا ہے؟ وہ مرنے والے کے لیے وہ بخشش کی دعا ہی تو ہے۔ اگر کوئی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکا تو تیسرے روز، 10ویں روز، 40ویں روز وہ جب شامل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا ہی تو مانگتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ مرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا۔ تو دوستان محترم، یہ جو تعلیمات ہیں اپنے لواحقین کے لیے، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگنا، یہ قرآن اور حدیث نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے ذریعے سے یہ تعلیمات ہمیں ملی ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں، اگر آج ہم جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے فوت شدہ والدین کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ کتنی بار اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو مانگتے ہی ہیں، وہ تو ہر نماز میں مانگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نماز کی صورت میں ہمیں تعلیمات ہی ایسی عطا کی ہے کہ ہر نمازی اپنے مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہی مانگتا ہے۔ تو کیوں نہ یہ سب سے اعلیٰ طریقہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اگر ہم بخشش کی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم 5 وقت کی نماز ہی پڑھنا شروع کر دیں؟ کیوں نہ ہم نماز کی پابندی شروع کر دیں؟ تو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ ہر نماز میں نماز پڑھنے والا اپنے مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، اور کتنی اعلیٰ صورت میں مانگ رہا ہے کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قیامت تک کے لیے جو مسلمان ہیں ان کے لیے وہ دعا مانگ رہا۔ اور یاد رکھ لیں کہ دعا ایک ایسا عمل ہے، جب بندہ دوسرے کے لیے مانگتا ہے نا، اس کا عمل وہ جو کر رہا ہے دعا والا، اس کا فائدہ دوسروں کو تو پہنچتا ہی ہے، مگر اس سے پہلے اس دعا مانگنے والے کو اس کا فائدہ خود پہنچتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ جو اشال ثواب کرتے ہیں اپنے لواحقین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہم بخشش کی دعا مانگتے ہیں، یہ بخشش کی دعا مانگنا ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے کہ اگر مرنے والا گناہگار ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر مرنے والا نیکوکار تھا تو دعا مانگنے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلندی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے، والدین کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔